اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انشاءاللہ اس نشست میں آپ کو یہ بات بتلائی جائے گی کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں التفسیر الفسر سے ہے۔ الفسر کے معنی آتے ہیں یعنی الکشف عن المغطى، جو چیز ڈھکی ہوئی ہے اس کو کھول دینا، اس سے پردے کو ہٹا دینا۔ تو تفسیر کہتے ہیں یعنی بیان و معانی القرآن الکریم، قرآن کریم کے معانی کو بیان کرنا۔ یہ اہل علم نے کہا کہ قرآن کے معانی کو جاننا، پڑھنا، پڑھانا ایک واجبی امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی قرآن مجید کو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے یہ مبارک کتاب ہے تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر سے کام لیا جائے، تدبر کیا جائے اور عقل مند لوگ اس سے تذکیر اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا سورہ محمد میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید پہ تدبر کرنا یہ ایک فریضہ ہے، واجب امر ہے۔ اس کے بغیر صرف قرآن کو پڑھنا کوئی مقصود نہیں ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے قرآن مجید کی تفسیر ہونی چاہیے، اور جب تک آدمی اس کے معنی کو نہیں لیتا، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا اور اس سے مستفید نہیں ہوتا ہے تو اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے ایسے لوگوں پر ڈانٹ پلائی ہے، ایسے لوگوں کو برا بلا کہا ہے جو صرف قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی مفہوم کو نہیں جانتے ہیں۔ ابو سلمہ ابو عبد الرحمن السلمی وہ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ سے متعلق یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے تو 10 آیتیں سیکھتے تھے اور 10 آیتیں سیکھنے سے اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ 10 آیتیں پڑھنا سیکھتے، اس کا معنی مفہوم جانتے، اس کی اندرونی ساری باتیں معلوم کرتے، اس پر عمل کرتے، پھر مزید 10 آیتیں سیکھنے کے لیے بیٹھتے۔ یہ ان کا عمل تھا۔ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرہ کو تقریباً 8 سال لگایا اس کو پڑھنے کے لیے۔ مادری زبان عربی زبان تھی ان کی، لیکن اس کے اندر کی گہرائی، اس کا معنی مفہوم، اس کی تفسیر، اس کی توضیح وغیرہ کے لیے وقت لگایا کافی۔ اس اعتبار سے یہ بہت اہم چیز ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کو معلوم کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عادتاً یہ بات معقول ہے، سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی فن سیکھنا چاہتا ہو، ظاہر بات ہے اسے طب سیکھنا ہو، ڈاکٹری پڑھنی ہو، ایک ریاضی کا ماہر بننا ہے، حساب کتاب کا ماہر بننا ہے، کسی بھی اس کو فن کو اس کو پڑھنا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اس فن پر لکھی ہوئی کتاب کو وہ یوں ہی پڑھ لے بغیر کسی فہم کے، کوئی حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ عادتاً یہی بات ہے، معقول بات، بغیر کسی فہم کے، بغیر کسی سمجھ کے وہ کسی بھی فن کی کتاب کو پڑھ لے تو اس فن کا ماہر وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹری سے متعلق لکھی ہوئی کتابیں پوری پڑھ لی ہیں لیکن اس میں ٹھہر ٹھہر کے سمجھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، وہ ایک اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں بن سکتا۔ تو اللہ نے جو کتاب ہمارے نام پر بھیجی ہے، ہم پر نازل کی ہے، اس کتاب کے معنی مفہوم کو جانے بغیر ہم پڑھیں، یہ اس کے لیے کبھی بھی فائدے کی چیز نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اہل علم پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے صرف قرآن پڑھ کے نہ سنائیں بلکہ قرآن کی تفسیر بھی کریں، یہ اہل علم پر واجب ہے، بول کر کے بھی، لکھ کر کے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں تک کہ عہد لیا علماء سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ تعالیٰ نے علماء سے میثاق لیا، عہد لیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، انہیں اس بات کا پابند بنایا
کہ وہ قرآن کو پڑھ کر کے سنائیں، اس کی تفسیر بھی بتلائیں، اس کی وضاحتی بیان بھی دیں۔ اگر کوئی عالم دین صرف قرآن پڑھانے پر اکتفا کرتا ہے، گویا کہ اس نے اس ذمہ داری کو نبھانے میں تقصیر کی ہے۔ تفسیر سے متعلق ایک بات آپ کو میں بتلا دوں کہ قرآن مجید کی تفسیر کے وقت میں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اس طرح کی چیزیں میں آپ کو کچھ بتلاؤں گا۔ وہ بتلانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، ایک لطیف سی بات یہ کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر علم کے اللہ کے نام پر کوئی بات کہہ دیں۔ کوئی آیت لے لیں اور بول دیں کہ نہیں اس کا یہ نہیں، یہ مفہوم ہے، جبکہ اللہ کے ہاں وہ مفہوم نہیں ہے۔ اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کے نام پر کوئی بھی بات کہہ دے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیں، یہ نادانی بہت مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جرم کی ترتیب بتلائی کہ سب سے بڑا گناہ کون سا، اس سے بڑا گناہ کون سا، اس سے بڑا گناہ کون سا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے، لیکن شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاعراف میں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کو 4 اعتبار سے بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الفواحش، فحش عملی ہو، زبانی ہو، ظاہر میں ہو، باطن میں ہو، کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن نمبر 1 نیچے کے اعتبار سے، اس سے بڑا گناہ والاثم والبغی بغیر الحق، گناہ کا کام کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کی عزت کے ساتھ، کسی کے مال کے ساتھ، کسی کی جان کے ساتھ غلط راستہ اختیار کرنا، یہ عظیم گناہ ہے۔ لیکن اس کے بعد کا بیان کیا گیا، تیسرے نمبر پر کہا گیا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ شرک کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور کوئی شرک کرتا ہے تو وہ ان کے مقابلے میں نمبر 3 والا گناہ ہے، یعنی نیچے سے اوپر جاتے ہوئے۔ اور شرک سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ چوتھے نمبر کا گناہ ہے، یعنی نیچے سے ترتیب کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے ہلکا گناہ، اس کے بعد شرک، اس کے تیسرے نمبر پر شرک، اور چوتھے نمبر پر ہیں اللہ کے دین کے نام پر بغیر علم کے گفتگو کرنا۔ تو تفسیر یہ بہت ہی نازک کام ہے، بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس کے لیے اللہ کے دین کے نام پر کسی آیت کریمہ سے متعلق کوئی بات اپنی جانب سے کہہ کر کے نہیں بتلا دینا چاہیے۔ اسی لیے اہل علم نے یہ ترتیب وار بات بتلائی ہے کہ تفسیر کی بات معلوم کرنا ہو، تفسیر پڑھنا ہو، تفسیر پڑھانا ہو، تو کسی آیت کی تفسیر کے لیے کہاں رجوع کرنا چاہیے؟ اہل علم نے اس کے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے خود قرآن کی طرف لوٹنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہی قرآن مجید کی دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الفاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدھا راستہ وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے والوں کو تو نے انعام سے نوازا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں اس آیت کریمہ میں ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کون لوگ ہیں ان کا ذکر سورۃ النساء میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب دیکھو سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کی تفسیر اس آیت کریمہ سے ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی آیت کی تفسیر کے لیے سب سے پہلے قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن ہی قرآن کی تفسیر کرے گا۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ سمیت اللہ نے جب زمین پر اتارا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام جب آئے تو ایک ہیبت تھی ان کے دل میں، ایک عجیب سا ماحول تھا،
لیکن اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اللہ سے دعا کریں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات کو حاصل کیا، وہ کلمات کو پڑھا انہوں نے، تو پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان پر رحم کیا اللہ نے. لیکن وہ کلمات کیا تھے سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اللہ نے نہیں بیان کیا. وہ کیا کلمات تھے اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا. کہا کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کلمات تھے. سورۃ البقرہ کی آیت میں صرف اتنا کہا گیا کہ کچھ پڑھا انہوں نے، لیکن کیا پڑھا اس آیت کی تفسیر سورۃ الاعراف کی آیت سے ہو رہی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتوں کی تفسیر آیتوں سے کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کو یہ آیت پڑھ کر کے سنائے سورۃ الانعام کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہیں کر لیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے. اس آیت میں ظلم کا لفظ استعمال ہوا. یہ آیت جب نازل ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، صحابہ پریشان ہو گئے کہ اینا لم نظلم، ہم میں کا کون ہے جو ظلم نہیں کرتا. ہر کسی سے کوئی نہ کوئی چوک، کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے. سب ڈر کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ بھائی اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد سورہ لقمان کی آیت میں دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی، لقمان کی حکایت بیان کی کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہاں شرک کو ظلم کہا گیا. اب اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ میں جو ظلم ہے اس کی تفسیر اس آیت کریمہ سے خود آپ نے پڑھ کر کے بتلائی. تو یہ سب سے اہم طریقہ ہے، آیتوں کی تفسیر آیتوں سے ہونی چاہیے. ہمارے اس دور میں ایک عظیم عالم دین ہے حافظ شنقیطی رحمہ اللہ. تفسیر القرآن بالقرآن سے متعلق یہ جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، معروف تفسیر ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی، جس کا انہوں نے نام رکھا تھا تفسیر القرآن العظیم. اس تفسیر کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز جگہ جگہ نمایاں نظر آئے گی کہ آیت کریمہ کی تفسیر آیت کریمہ سے کیسے کی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ فوراً بعد ہی اس کی تفسیر کر دیتا ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، آپ کو کیا معلوم کہ تاریخ کیا ہے اور کیا ہے تاریخ. اللہ نے بعد والی آیت میں کہا النجم الثاقب إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اب اس کی تفسیر کیا ہے آگے خود اللہ نے بتلا دیا، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تو اس طرح سے یہ تفسیر اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ چیز نمایاں نظر آئے گی کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کیسے کی جاتی ہے. ماضی قریب کے ایک عظیم عالم دین شیخ محمد امین بن محمد مختار الشنقیطی رحمہ اللہ، 1973 میں آپ کا انتقال ہوا مدینہ میں. انہوں نے ایک تفسیر لکھی جو 10 جلدوں میں چھپتی ہیں. اس کا نام ہی انہوں نے رکھا اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی وضاحت قرآن سے، قرآن کی تفسیر قرآن سے. اس کا غیر معمولی اہتمام کیا. اس کو پڑھنے والے ہی جانتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کیسے ہوتی ہے. یہ اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے. صحابہ میں سے اس کی بھی ہم کو بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کیسے ہوتی ہے. دوسرے نمبر کی جو تفسیر ہے وہ یہ کہ قرآن کی تفسیر حدیث مبارکہ سے، اس لیے کہ قرآن اللہ کے رسول پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف قرآن نہیں دیا گیا بلکہ قرآن کا معنی، مفہوم اور تفسیر بھی آپ کو بتلائی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الجمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے بارے میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب سے مراد قرآن مجید، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت سے مراد ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام شافعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس سے مراد سنت ہے. پھر قرآن کی تفسیر سنت سے ہونا چاہیے، احادیث مبارکہ سے، جو احادیث کے صحیح سند سے ثابت ہوں.
قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القیامہ میں کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. جب قرآن مجید میں آپ پر نازل ہونے لگا تو اللہ کے رسول جلدی کرتے تھے کہ جلدی 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 لے کر کے پڑھ لیں. قرآن نے کہا، اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، قرآن کو لینے میں جلدی مت کرو. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا آپ کا سینے میں جمع کرنا اور اس کا آپ کی زبان سے پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھیں تب ہماری اتباع میں آپ پڑھو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، صرف قرآن ہی نہیں دیا ہم نے آپ کو بلکہ ہم نے آپ کو اس کا بیان، اس کی تفسیر، اس کے معانی بھی ہم نے آپ کو دیے ہیں. تو قرآن مجید کی تفسیر احادیث مبارکہ سے. مثال کے طور پر آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جنت ہے، اور وزیادہ ایک چیز زائد بھی دی جائے گی ان کو. وہ زائد چیز کیا ہے؟ قرآن مجید میں تو واضح وضاحت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ زائد چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہیں، کئی صحابہ سے یہ بات مروی ہے، ابو موسیٰ الاشعری سے، ابی بن کعب سے، کعب بن عجرہ سے، اور جو ہی دیگر صحابہ سے بھی رضی اللہ عنہ اجمعین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ زیادہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی رؤیت باری تعالیٰ سے کی ہے، اللہ کی رؤیت سے. تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر حدیث سے کیا کرتے تھے. تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو، پھر قرآن کی تفسیر حدیث مبارکہ سے ہو، پھر تیسرے نمبر پر بات آتی ہے قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے، صحابہ کے فہم سے. ایک ہوتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن کی آیاتوں سے، قرآن میں کوئی بات ہو اس کی مزید تفسیر احادیث مبارکہ میں ملتی ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجے ہیں جو عورتوں کے اپنے بال میں کچھ زائد مصنوعی بناوٹی بال لگا لیتے ہیں. اس عورت کا نام تھا ام یعقوب. وہ عورت آئی اور آ کر کے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میں پورا قرآن پڑھ چکی ہوں، یہ آیت کریمہ تو کبھی میں نے نہیں پڑھی، کبھی سنا نہیں میں نے. عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ عنہ، کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں؟ سورۃ الحشر میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو کچھ تمہیں دیں لے لیں. کیا تم نے پڑھا نہیں اس کو؟ کہا کہ اس کو تو پڑھا ہوں میں. ہاں یہی تو رسول دے رہے ہیں، لے لو، رسول ہی کی حدیث بیان کر رہا ہوں میں. تو قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اللہ کے رسول پر نازل کیا تو سب سے زیادہ اللہ کے رسول ہی اس کو سمجھتے ہیں قرآن مجید کو. ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے قرآن نازل ہوتا رہا، آپ نے کس کو سمجھایا، کس کو بتلایا آپ نے؟ کون سوال کرتے تو ان کے سوال کے جواب میں آیتیں نازل ہوتی؟ وہی تو صحابہ تھے. کوئی حادثہ پیش آ گیا ہوتا، اس کے جواب میں آیتیں نازل ہوتی، تو اس پس منظر میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ واقعہ ہوا کس کے ساتھ؟ انہی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ. یا کسی اور کے ساتھ ہو؟ صحابہ کا دور میں ہوا ہے یہ. صحابہ جانتے تھے کہ کون سی آیتیں کب نازل ہوئیں، دن میں کون سی، رات میں کون سی، سفر میں کون سی، حضر میں کون سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو کون سی، لیٹے ہوئے تھے تو کون سی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول جب بستر پر تھے تو اس وقت کون سی آیتیں نازل ہوئی، جب آپ باہر آ گئے تھے تو کون سی آیتیں نازل ہوئی. یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں الاتقان فی علوم القرآن، اس میں حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کون سی آیتیں کس وقت میں کس اعتبار سے نازل ہوئی، بڑی تفصیل کے ساتھ. تو اتنی تفصیل کے ساتھ جاننے والے صحابہ، ان کا فہم سب سے زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے قرآن مجید کی تفسیر میں. بالخصوص ان میں سے بھی وہ لوگ جنہوں نے تفسیر میں زیادہ مہارت حاصل کی، یا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ساتھ ساتھ تابعین جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، صحابہ سے تفسیری معلومات لی، چوتھے نمبر پر ان کا نمبر آتا ہے. اور پانچویں نمبر پر نمبر آتا ہے خود عربی زبان کا،
کہ عربی زبان سے اس کی تفسیر کی جائے، اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا تو جس کلمے کو اللہ نے نازل فرمایا اس کلمے کو رکھ کر کے تفسیر کی جائے۔ دھیان رکھیے گا کہ صرف عربی زبان سیکھ لے کر قرآن کی تفسیر کرنا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ صرف عربی زبان کافی نہیں ہے قرآن کی تفسیر کے لیے۔ قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پر اچھی پکڑ ہو، احادیث کا علم ہو، صحابہ کے آثار کا علم ہو، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر احادیث مبارکہ سے، پھر اقوال صحابہ سے، پھر تابعین کے اقوال سے، اس کے بعد عربی زبان ہی کو سامنے رکھ کر کے اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ عربی زبان کو رکھ کر کے تفسیر کی جائے، اس لیے کہ عربی زبان جو ہے وہ اللہ کے رسول سے پہلے سے بھی تھی۔ پورا عرب عربی زبان کہتا تھا، عربی زبان ہی پہ گفتگو کرتا تھا۔ قرآن جب نازل ہوا تو اسی زبان میں نازل ہوا، اس لیے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی عربی زبان تھی، لوگوں کی مادری زبان عربی زبان تھی۔ جب قرآن نازل ہوا تو اسی زبان میں نازل ہوا، تو قرآن جس لفظ کو استعمال کرتا ہے وہ پہلے سے عربی زبان میں موجود۔ ایسے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کیا جس کلمے کو، جس لفظ کو استعمال کیا ہے وہ کیا عام عربی زبان میں جو معنی ہے وہی معنی قرآن نے لیا ہے یا اس کے لیے کچھ خاص معنی قرآن نے دیا ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، آپ کو دھیان دیجیے اس بات پر۔ قرآن جو عربی زبان میں ہے اس بات کا بھی علم حاصل ہونا چاہیے کہ قرآن جب کوئی کلمہ استعمال کرتا ہے، کوئی لفظ جب بیان کرتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ عام عرب جو اس کلمے کو جانتے ہیں، اس لفظ کو جانتے ہیں، تو کیا قرآن نے اسی معنی کو لیا ہے یا اس سے ہٹ کر کے کچھ خاص معنی بھی لیا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جب عبداللہ بن ابی ابن ابی سلول رئیس المنافقین، منافقین کا سردار کا جب انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اس طرح کے جو لوگ جب مر جائیں تو ان کی نہ جنازے کی نماز پڑھو، نہ ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے دعا کرو، ان کے لیے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھو۔ عربی زبان میں الصلاح جب کہتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں دعا کے۔ سورۃ الفاتحہ کے بے شمار نام ہیں، الشفا اس کا ایک نام ہے، ام الکتاب اس کا ایک نام ہے، ویسے ہی سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے الدعاء، کیونکہ اس میں پوری کی پوری دعا ہے۔ اس طرح سے الصلاح جب کہتے ہیں عربی زبان میں تو سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے الصلاح، ایک سورہ کا ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ کا الصلاح، اس لیے کہ دعا ہے وہ۔ میں نے جو کہا تھا کہ دعا اس کا نام ہے، دعا نہیں ہے، الصلاح اس کا نام ہے، کیونکہ اس کے معنی دعا کے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ ان میں سے جو لوگ جو مر چکے ہیں ان کی جنازے کی نماز آپ کبھی نہ پڑھائیں۔ اب دیکھو یہاں پر الصلاح کا لفظ استعمال کیا گیا اور یہاں معنی ہے شرعی معنی، عام معنی نہیں جو اہل عرب جانتے تھے، دعا کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر نماز کے معنی کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی ان پر۔ یہی لفظ دوسری جگہ استعمال ہوا ہے اسی سورہ میں، سورہ توبہ میں۔ عبداللہ بن ابی اوفا ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور آ کر کے اپنی زکوٰۃ ادا کری۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن مجید میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کی اموال میں سے زکوٰۃ کو وصول کر لو، ان کو، ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو، ان کے مال کو، ان کے بدن کو، ان کے اخلاق کو آپ پاک کر دو، اور پھر اللہ نے کہا وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے نماز پڑھو، ایسا نہیں کہا۔ وہاں پر بھی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ہے، وہاں پر نماز مراد ہے اور یہاں پر وصلی علیہم دعا مراد ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن ابی اوفا نے کہا اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے ایک سے دو مقام پر، کہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس پر دھیان دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں لغوی معنی اور شرعی معنی۔ اب یہاں ہم آپ کو
ایک اور بات بتلائیں گے، وہ یہ ہے کہ تفسیر سے متعلق اختلاف جو ہوتا ہے وہ کس اعتبار سے اختلاف ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس لفظ میں اختلاف رہتا ہے۔ لفظ میں اختلاف کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس میں نعوذ باللہ، بلکہ صرف یہ اختلاف رہتا ہے کہ یہاں جو لفظ آیا ہے اس کی جگہ میں دوسرا لفظ بھی بعض صحابہ نے کہا ہو، اس میں کوئی خاص فرق آنے والا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الاسراء میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ اب یہاں پر لفظ آیا قضا، قضا کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ کی جگہ میں دیگر الفاظ کہے گئے ہیں۔ بعض نے کہا امرا، کہ امرا ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ کچھ صحابہ سے یہ بھی ملتا ہے، جسے امام مجاہد رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ وصا، اللہ تعالیٰ نے وصیت کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس کی جگہ میں کبھی ایک لفظ یہ بتلایا گیا کہ اعلم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خبر دی، آگاہ کیا اللہ تعالیٰ نے، حکم، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو قضا کی جگہ میں یہ سارے الفاظ کہے گئے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے، اور یہ اس درجے کا اختلاف نہیں ہے جس اختلاف کا کوئی اثر اس میں براہ راست پڑ رہا ہے۔ یہ ایک صورت رہی۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لفظ میں نہیں بلکہ اس کے معنی میں اختلاف رہتا ہے، لیکن وہ اختلاف بھی ایسا ہوتا ہے جو اپنے اندر کوئی اثر نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس شخص کے بارے میں لوگوں کو پڑھ کر کے سنائیے، اس شخص کے واقعے کو پڑھ کر کے سنائیے کہ ہم نے اسے علم عطا کیا تھا، ہم نے ہماری آیتیں اس کو دی تھیں، لیکن اس نے اس سے بالکل دوری اختیار کر لی، اس علم سے دوری اختیار کر لی، تو پھر شیطان اس پر حاوی ہو گیا، شیطان نے اس آدمی کا پیچھا کیا اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ اب وہ شخص کون ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ وہ یمن کا ایک شخص تھا، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی اردن یعنی بلقا جو ملک شام کا جنوبی حصہ ہے وہاں کا رہنے والا تھا۔ آیت کریمہ کی اس تعیین میں اختلاف ہوا کہ وہ شخص ہے کہاں کا۔ اب دیکھیں، وہ شخص کہیں کا بھی رہنے دیجیے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، وہ یمن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے بھی ہو، وہ کہیں کا بھی رہنے دیں۔ اصل چیز جو واقعے میں بات بتلائی گئی ہے وہ اصل چیز ہے۔ تو یہ ایسا اختلاف ہے معنی کے اعتبار سے جو اپنے اندر کوئی اثر نہیں رکھتا ہے، کبھی لفظ کے اعتبار سے کبھی معنی کے اعتبار سے۔ جو دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، یہ ایسا اختلاف ہے جس کے اندر کوئی اثر نہیں، کوئی تاثیر نہیں، اور یہ اختلاف نہیں کہلائے گا۔ لیکن ایک تیسرا اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ کے معنی مفہوم میں ایک بات بیان کی گئی ہو، ساتھ میں ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہو، اور دونوں میں ٹکراؤ ہو۔ اب وہاں دیکھا جائے گا کہ کس بات کو لیا جائے گا، اور اس میں سے جو بات سب سے زیادہ صحیح ہوگی قرآن کے مفہوم کے اعتبار سے، احادیث رسول کے اعتبار سے، فہم صحابہ کے اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے، اور کنہوں نے کتنے زیادہ علماء نے اس کو بیان کیا، اس کو دیکھا جائے گا اور اس کو راجح قرار دیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ البقرہ میں معروف آیت کریمہ ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا، اللہ نے خون کو حرام قرار دیا، سور کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور جو بھی غیر اللہ کے نام پر ہے اللہ نے ان سب چیزوں کو کھانے سے منع کیا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، فمن اضطر، اگر کوئی مجبور ہو جائے
تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن دو چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ غیر باغن، خواہش کرتے ہوئے کھانا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کو زندہ رہنے کے لیے سوائے خنزیر کے گوشت کے اور کوئی چیز نہیں ہے، تو صرف اپنی بھوک کو اور اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے، غیر باغن، رغبت اور خواہش کی بنیاد پر نہیں۔ یعنی وہ اتنا کھانے سے وہ زندہ رہ سکتا ہے اور اس کی بھوک ختم ہو گئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اچھا ہے، لذیذ ہے، یا اس کے لیے کچھ اچھا لگ رہا ہے تو اور بھی کھانا شروع کر دے، ایسا غیر باغن۔ ولا عادن، اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور نافرمانی کی صورت میں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جو دو چیزیں ہیں، اس کو رکھ کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیر باغن فی المیتہ، مردار کھانے کے سلسلے میں اس کے دل میں خواہش والی بات نہ ہو، ولا عادن فی اکلہ، اور اس کے کھانے میں وہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جائے، حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جائے۔ اب یہ آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے وہ بالکل معروف تفسیر ہے اور یہی راجح ہے، لیکن دیکھو ایک اور تفسیر ملتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے مردار کا گوشت ایک خاص صورت میں حلال ہے، جبکہ آدمی کی ذاتی رغبت نہ ہو اور پھر وہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جائے۔ یہ صحیح تفسیر ہے، لیکن اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ غیر باغین کا معنی یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ امام سے بغاوت کیا ہوا شخص نہ ہو، اگر ایسا شخص ہے تو اس کے لیے تو حلال نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ وہ ایسے سفر میں نہ ہو جو سفر کے اللہ کی نافرمانی میں کیا جانے والا سفر ہو۔ دیکھیے نا، دو الگ الگ تفسیریں آ رہی ہیں، یہاں پر دیکھا جائے گا کہ معتبر تفسیر کون سی ہے اس کو راجح قرار دیا جائے گا۔ تو ہم نے آپ کے سامنے تین باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ لفظ میں اختلاف، لیکن اس میں کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی تبدیلی اور کوئی اونچ نیچ ہونے والی نہیں ہے۔ کبھی معنی میں تبدیلی ہوتی ہے، ایسی بے شمار آیتیں ہیں جہاں کسی کے تین تین چار چار معنی بتلائے گئے ہیں، اور وہ تین تین چار چار معنی پوری طرح اس کے اندر سمیٹ کے آ سکتے ہیں، سب مطلوب ہو سکتے ہیں، سب مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن جس آیت کریمہ کے معنی مفہوم میں دو یا دو سے زائد ایسی باتیں آ جائیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوں، ایک جگہ جمع نہیں ہو پا رہی ہیں، تو وہاں دیکھا جائے گا کہ کس معنی کو لیا جائے، کس کو قبول کیا جائے، اور قبول کرنے کے اعتبار سے کیا معیار ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اور کون سی باتیں مردود ہو جائیں گی جو اس معیار میں نہیں اترنے کی وجہ سے رد کر دی جائے گی، وہاں وہ دیکھا جائے گا۔ اس طرح کی آیت جو عمومی طور پر اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کی تفسیر سے متعلق ایک اور بات یہ کہی جائے گی کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس ترجمہ کی حیثیت کیا ہے، کیا ترجمہ کیا جا سکتا ہے شرعی طور پر؟ ترجمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ایک سے زائد معنی بیان کیے جائیں، کسی چیز کا معنی بیان کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا۔ عربی زبان میں ترجمہ کہتے ہیں کسی چیز کو واضح کرنا، کسی چیز کو بیان کرنا۔ ترجمہ کا ایک معنی عربی زبان میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں اس کی زبان میں جا کر کے اس کی تعبیر کرنا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ، تو یہاں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے قرآن مجید کا حرفن ترجمہ، یعنی مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد کا ترجمہ، رب کا ترجمہ، العالمین کا ترجمہ، الرحمن الرحیم، اس طرح سے حرف کا ترجمہ۔ حتیٰ کہ الحمدللہ میں ال کا ترجمہ، پھر حمد کا ترجمہ، الحمد، اس طرح کا ترجمہ، پھر کہیں فا کا ترجمہ، کہیں واو کا ترجمہ، پوری گہرائی کے ساتھ یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے، اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کے سلسلے میں یہ ایک ناممکن سی بات ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو کوئی اپنی زبان میں ہو بہو اس گہرائی کے ساتھ ہو بہو وہ پوری بات ڈھال کے پیش کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ ترجمے کا ایسا ہے کہ قرآن مجید کا اجمالی معنی بیان کرنا، اس کی تفسیر بیان کرنا، کوئی کہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا واضح ایک مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ حرفن کوئی کر سکتا ہے کیا؟ اہل علم نے کہا کہ یہ ناممکن سی بات ہے، مستحیل ہے۔ مستحیل کیوں ہے؟
اس کے کچھ وجوہات اہل علم نے بتلائے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو یہاں پر جمع کیا اور کہا کہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ مکمل طور پر قرآن مجید کا حرفاً حرفاً ترجمہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید جس زبان میں ہے، عربی زبان، اور قرآن مجید نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے ہو بہو وہ سارے کے سارے الفاظ دیگر زبانوں میں ہو بہو اس معنی کے ساتھ موجود ہوں، ایسی ہر طرح کی زبانیں نہیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے، قرآن مجید میں، عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا، اس کی جو ادوات ہیں، الا، واو، تا، کاف حرف تشبیہ، قسم کے لیے جو تا آتا ہے، واو اور فا، اس طرح کے جو حروف جو ہیں، ضمائر ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کے اندر جو گہرائی ہے، اس کے بالکل ہو بہو اس کے ایک مشابہ دیگر زبانوں میں بھی ادوات ہوں، اس سے بھی دیگر زبانیں خالی ہیں۔ اسی طرح سے ترجمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو زبانیں ہم پلہ ہوں، اور عربی زبان کے ہم پلہ کوئی زبان نہیں ہے، اور بالخصوص عربی زبان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حرفاً حرفاً اللہ کے کلام کو ایک اور زبان میں ڈھالا جائے؟ اس وجہ سے اہل علم نے کہا کہ حرفاً حرفاً قرآن مجید کا ترجمہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ البتہ قرآن مجید کا ہو بہو ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر، اس کا اجمالی معنی، اندر کا اس کا پیغام لوگوں کو دینا، یہ صرف اس کی گنجائش ہی نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے، اور ایسا کرنا چاہیے اور ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ایک لازم اور واجبی امر ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری زبان میں اس کے پیغام کو پہنچایا جائے، اور ایک قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، جو چیز کرنا واجب ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک چیز تک پہنچنا ہے اور وہاں پہنچنا آپ کے لیے واجب ہے، تو پھر اس پہنچنے کے لیے جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کا بھی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وضو کرنا واجب نہیں ہے، ایک مسلمان وضو کر کے ہی رہے 24 گھنٹے، ایسا واجب نہیں ہے، لیکن نماز واجب ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے وضو واجب ہے، تو وضو واجب ہے کیوں؟ نماز کے وجوب کی وجہ سے۔ نماز نہیں ہے تو وضو اپنے آپ میں واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں وضو کے بغیر ہیں، کیسے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں نماز پڑھ رہے ہیں وضو کے بغیر، ہاں وہاں بولیں گے وضو واجب ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں وضو واجب نہیں ہے۔ تو پھر قرآن مجید کو دیگر زبان میں پیش کرنا، یہ چونکہ قرآن کا مفہوم اور پیغام ان کو دینا ہے تو پھر اس زبان میں ڈھالنا واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ اہل علم نے اس کے کچھ شروط بیان کیے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کا جب ترجمہ کیا جائے تو صرف اس حد تک کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کا پیغام دوسروں تک پہنچا دے۔ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ اب قرآن کا ترجمہ اردو میں آ چکا ہے، انگریزی میں آ چکا ہے، تمل میں آ چکا ہے، آپ کی مادری زبان میں آ چکا ہے، اب آپ عربی میں نہیں قرآن کا پیغام لینا ہو تو صرف جو ہے اردو والا ترجمہ جو آج کل جیسے چھپتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ اردو زبان میں قرآن مجید کے ترجمے ہو چکے ہیں جس میں عربی کا متن ٹیکسٹ ہوتا ہی نہیں ہے، صرف اردو ایسے آدمی پڑھتے جاتے رہتا ہے گویا کہ کوئی کتاب ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اہل علم نے شرط لگا دی کہ قرآن کا بدیل نہیں ہونا چاہیے، کہ قرآن کے جگہ میں آپ اس زبان کو لا کے رکھ دیں اور آدمی صرف انگریزی میں ترجمہ پڑھتے ہوئے چلا جائے، جیسے بعض لوگ بولتے ہیں کہ میں انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، نعوذ باللہ، عربی زبان ہی میں پڑھنا چاہیے، بس معنی مفہوم جاننے کے لیے اس زبان کو پڑھنا چاہیے۔ جیسے قرآن کو عربی زبان میں لے کے بیٹھتے ہیں ویسے صرف ترجمہ لے کے بیٹھ جائیں، ترجمہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا چاہیے، ہاں اس میں کیا لکھا ہے معنی جاننے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ صرف ترجمہ جیسے ایک آدمی مطالعہ کرتا ہے اس طرح سے اگر ہو تو پھر ترجمہ یہاں ایسا نہیں ہوگا، ترجمے کا وہ حق نہیں ہوگا۔ قرآن سے دور کرنے والی بات ہو تو پھر ایسا ترجمہ اس کے لیے کسی طور پر بھی کام آنے والی بات نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ بات لگائی اہل علم نے کہ قرآن مجید کو جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو ایسا آدمی کرے جو عربی زبان کا ماہر ہو، لفظ لفظ کو جانتا ہو، عربی زبان کی گہرائی سے واقف ہو، اس کی تراکیب سے واقف ہو، اس کی ضروریات سے واقف ہو، وہ آدمی ترجمہ کریں۔ اور پھر ترجمہ کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ جس زبان میں ترجمہ کرنے جا رہا ہے اس سے بھی واقف ہو، اور عربی زبان سے اتنی واقفیت ہو کہ قرآن کا پیغام
اس کی نزاکت کو باقی رکھتے ہوئے اس زبان میں لائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زبان میں الفاظ کی کمی کی وجہ سے کچھ ایسی جگہ ترجمہ کر دے جس سے آدمی دوسرا ہی معنی لے لے جو قرآن کچھ اور کہنا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کا خلاصہ، قرآن کی وہ اس میں محسوس کرے آدمی کہ قرآن یہ چاہتا ہے ہم سے، وہ بات اس زبان میں آنی چاہیے. ان 3 شرطوں کے ساتھ اہل علم نے قرآن مجید کی ترجمے کی گنجائش رکھی ہے. اب انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آنے والی نشست میں قرآن مجید کے معروف مفسرین صحابہ میں سے ہم آپ کے سامنے ایک 4 نام پیش کریں گے، اور تابعین میں سے ایک 3 نام آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.